شمائلہ کی شادی کی 25ویں سالگرہ تھی۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا شوہر شاید اسے کوئی خاص تحفہ دینے والا ہے، اتنی بڑی تقریب کا اہتمام جو کیا تھا۔ لیکن جب شوہر نے سب کے سامنے طلاق کے کاغذ نکال کر دیے تو شمائلہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب اس کے شوہر کو یہ لگتا تھا کہ وہ روئے دھوئے گی، ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی اور اس سے معافی تلافی کی بھیک مانگے گی۔ مگر اس کے شوہر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شمائلہ کے پاس ایک ایسا راز ہے جو کہ چند منٹوں میں اس کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ 25 سالوں تک شمائلہ اپنے شوہر کو اپنی دنیا ہی سمجھتی رہی، لیکن اپنی سلور جوبلی کی رات اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ صرف اور صرف ایک منصوبے کا حصہ تھی۔ شمائلہ نے اپنی جوانی، اپنے خواب اور اپنی زندگی اس رشتے پر قربان کر دی، مگر شوہر نے ایک لمحے میں یہ سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کبھی کبھی دھوکہ دینے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ خاموش رہنے والے لوگ کمزور نہیں ہوتے۔ یہ صرف ایک طلاق کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے خود کو مظلوم بننے سے انکار کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے دنیا میں جو کہ اگر نبھنے پہ آئے تو اس سے زیادہ مضبوط رشتہ اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر ٹوٹنے پر آئے تو اس سے زیادہ کمزور رشتہ بھی کوئی اور اس دنیا میں نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے زندگی میں سکون کا باعث بنتا ہے، وہیں پہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ جس میں سانس تک لینا محال ہو جاتا ہے۔ اب یہی سب کچھ شمائلہ اور کامران خان کے رشتے میں بھی تھا۔ شمائلہ کی شادی کی 25ویں سالگرہ کی تقریب تھی اور انہوں نے یہ اپنی سلور جوبلی جو تھی نا ایک لندن کے بڑے سے بینکویٹ ہال میں ارینج کی تھی۔ سب کچھ بہت ہی اچھا ارینج کیا گیا تھا، سنہری روشنیوں سے سجا ہوا ہال تھا اور ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خاندان، دوست، کاروباری ساتھی سب موجود تھی۔ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جسے کہ ان لوگوں نے اپنی شادی کی اس سلور جوبلی پہ انوائٹ نہ کیا ہو۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کامران خان کی طرف دیکھا کہ 25 سال پوری زندگی اس شخص کے ساتھ گزار دی، 2 بیٹے پالے، خاندان سنبھالا، سسرال کی خدمت کی اور اپنے خواب قربان کر دیے۔ شمائلہ یہ سمجھ رہی تھی کہ آج کامران شاید اسے کوئی خاص تحفہ دے گا، لیکن اگلے چند لمحوں میں اس کی دنیا بدلنے والی تھی۔ اچانک سے کامران خان اٹھا اور مائک کے پاس چلا گیا۔ اب جی ہال سارا خاموش ہو گیا۔ کامران نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دوستو، آج میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ شمائلہ کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑی کہ شاید کوئی سرپرائز ہوگا، لیکن پھر کامران نے جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ کامران نے مائک میں سب کے سامنے یہ کہا کہ 25 سال کافی ہوتے ہیں۔ سارے کے سارے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ شمائلہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ کامران نے بڑی ہی بے رحمی سے اپنی بات جاری رکھی، میں اب ایک نئی زندگی چاہتا ہوں، ایک جوان عورت کے ساتھ، اور شمائلہ تمہیں کل تک ہمارا گھر خالی کرنا ہوگا۔ اب کامران کی طرف سے اس اعلان کے بعد مہمانوں کے چہرے کا بھی رنگ فاق ہو گیا۔ ان کو یہ تھا کہ بھی شادی کی 25ویں سالگرہ منا رہے ہیں، کوئی اہتمام ہوگا، کوئی بڑا گفٹ ہوگا، اور شمائلہ بھی یہی سب کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ لیکن اچانک سے کامران کی طرف سے اس طلاق نامے کے بعد سب کے رنگ اڑ گئے۔ شمائلہ کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس شخص کے ساتھ گزار دی، اس کی خدمت کی، اس کے بچے پالے، اس کو زندگی میں ہر سکون مہیا کیا، لیکن آج 25 سال کے بعد جب کہ شمائلہ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑی ہے، اس وقت یہ شخص اس کو اپنی زندگی میں سے بالکل ایسے ہی نکال رہا ہے جیسے کہ کوئی انسان مکھن میں سے بال نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ کسی کو بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ سامنے بیٹھی کامران کی ماں شمیم بیگم خاموش بیٹھی رہی، حتیٰ کہ وہ عورت مسکرا رہی تھی۔ اب جیسے کہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتی تھی، وہ اس پلان کا حصہ تھی۔ شمائلہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھی، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا، اس کو بڑی ہی تکلیف تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ وہ بھی مائک کی طرف بڑھی اور آگے سے کامران یہ سب کچھ دیکھ کے بڑا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ تھا کہ بھی میں نے جو کرنا تھا میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب
میں نے شمائلہ سے جو فائدے لینے تھے، جو برٹش پاسپورٹ لینا تھا، جو یہاں کی نیشنلٹی لینی تھی، جو یہاں پہ گھر لینا تھا، جو یہاں پہ امیر ہونا تھا، جو یہاں پہ بزنس کرنا تھا نا، وہ میں سب کچھ کر چکا ہوں۔ اب مجھے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ زندگی میں لے کر چلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مرد ذات میں نا ایک خصلت لازمی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایک مردوں میں لازمی طور پہ پائی جاتی ہے، چاہے کچھ سننے والوں کو برا لگے، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید لازمی کرتے ہیں۔ اب یہی سب کچھ نا کامران نے شمائلہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ کامران نے یہاں پر آ کے اپنی برٹش نیشنلٹی بھی شمائلہ کی بیس پہ ہی حاصل کی تھی۔ اس نے یہاں پہ جو بزنس کیا تھا اس میں بھی شمائلہ کا ایک بڑا ہاتھ تھا۔ برطانیہ میں کاروبار شروع کرنے کے تمام راستے اور جتنے بھی ضروری معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں بھی شمائلہ نے کامران کا پورا ساتھ دیا تھا۔ لیکن اب چونکہ شمائلہ آف کورس اتنی جوان نہیں رہی تھی، اور کامران دولت کی نشے میں دھت ہو کر اپنی زندگی ایک جوان لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہ رہا تھا۔ یہ بات نا ویسے مجھے واقعی میں نہیں سمجھ آتی کہ یہاں پہ میں نے یو کے میں رہتے ہوئے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آتا ہے، ایون پاکستان میں بھی جیسے ہی مرد کے پاس پیسے کی فراوانی ہوتی ہے نا، تو وہ ہمیشہ دوسری شادی کی طرف ہی کیوں بھاگتا ہے؟ یا کچھ ایک مرد ایسے ہوتے ہیں جو کہ برائی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا پیسہ آنے کا مقصد صرف اور صرف زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ بھی آپ لوگ اپنی ایک وفادار بیوی کو چھوڑ کر غلط راستوں پہ نکل پڑیں؟ اس بارے میں نا کمنٹس میں آ کر آپ لوگوں نے ضرور جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ارد گرد کے لوگوں میں اور ان لوگوں میں جو کہ جنہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے امیر ہوتا دیکھا، ان میں آپ نے کون سی خامیاں ڈھونڈی یا آپ کو نظر آئیں۔ بہرحال جی، اب واپس آتے ہیں اپنے مدعے کی طرف۔ اب شمائلہ کو نا جب یہ سب کچھ اناؤنسمنٹ وغیرہ ہو گئی، کامران نے اپنا تیر چلا دیا نا، اس کے بعد کامران کو یہ یقین تھا کہ شمائلہ سب کے سامنے ٹوٹ جائے گی، روئے گی، گڑ گڑائے گی، معافیاں مانگے گی اور کہے گی کہ مجھے اپنی زندگی میں سے مت نکالو۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ پچھلے 1 مہینے سے شمائلہ کو اس ساری سازش کا نا پتہ چل چکا تھا۔ اب بیوی بھی ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ اسے اپنے شوہر کے رویے میں آنے والی تبدیلیاں، اور وہ شوہر جو بیہائنڈ دا سین چکر چلا رہا ہوتا ہے یا جو بھی دال پکا رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ اب شمائلہ کے پاس بھی ایک ایسا راز تھا جو کہ چند سیکنڈ میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ شمائلہ نے مائک پکڑا اور پورا حال سانسیں روکے انتظار کر رہا تھا کہ بھی کامران نے تو اپنا تیر چلا دیا ہے، اب آگے سے اس ایکشن کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ پھر جی شمائلہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مائک میں یہ کہا کہ کامران، مجھے خوشی ہے کہ آخرکار تم نے سچ بول ہی دیا۔ کامران اس بات کے اوپر نہ چونک گیا۔ اب جی کامران تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ ایک ٹوٹی کمزور عورت آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پیروں میں روئے گی، گڑ گڑائے گی، لیکن ایسا تو کچھ نہ ہو سکا۔ شمائلہ نے بھی اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے چند کاغذات باہر نکالے۔ شمائلہ نے کہا کہ تم نے تو اپنا تیر چلا دیا، لیکن اب میری باری ہے۔ سارے کے سارے ہال میں نا سناٹا چھا گیا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ جس گھر سے تم مجھے نکال رہے ہو نا، وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں، وہ گھر میرا ہے۔ یہ سن کر نا کامران کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ شمیم بیگم سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور شمائلہ نے یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس جو تھے نا ہوا میں بلند کیے۔ اس نے کہا کہ یہ گھر جس میں سے تم مجھے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہو نا، یہ گھر میرے والد نے میری شادی سے پہلے میرے نام پہ خریدا تھا۔ تمہارا تو نام اس میں بعد میں شامل کیا گیا تھا، اور وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے شامل کروایا تھا۔ جب مجھے تمہاری اس سازش کا پتہ چلا تو میں نے یہ تمہارا نام پہلے ہی نکلوا دیا تھا، چونکہ میں لیگلی اس گھر کی آنر تھی اور اس کے شیئرز بھی زیادہ میرے نام پر تھے، تو اس لیے میں نے تمہارا نام ان ڈاکومنٹس میں سے نکلوا دیا ہے۔ لوگ اب جی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ سب سن کے نا کامران کے چہرے پر جو تکبرانہ مسکراہٹ تھی نا، وہ غائب ہو گئی۔ اب جی شمائلہ ابھی رکی نہیں، اس نے ایک اور بات بھی کی۔ اس نے ایک دوسرا لفافہ کھولا۔ اس نے کہا کہ پچھلے مہینے میری خالہ زبیدہ لندن میں انتقال کر گئیں۔ کامران کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ شمائلہ نے یہ بتایا کہ اس کی خالہ زبیدہ نے اپنی پوری جائیداد شمائلہ کے نام پہ کر دی ہے۔ یہ سن کر ہال میں نہ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ شمائلہ نے یہ بتایا کہ اس کی خالہ کے برمنگھم میں 2 گھر تھے، مانچسٹر میں 3 دکانیں تھیں اور تقریباً 2 ملین پاؤنڈز کی سرمایہ کاری تھی۔ وہ سب کی سب اب شمائلہ کی ہو چکی ہے۔ اب جی کامران کی جو محبوبہ یا گرل فرینڈ جس سے کہ وہ شادی کرنے کا خواہاں تھا نا، صبا،
وہ بھی اس ہال کے پچھلے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب یہ سب کچھ سننے کے بعد نہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور شمائلہ نے سیدھا اس لڑکی یعنی کہ جو کامران کی گرل فرینڈ تھی نا صبا، اس کی طرف دیکھا اور شمائلہ نے یہ کہا کہ صبا بیٹا، جس محل کے خواب تم دیکھ رہی تھی وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ اب جی مہمانوں میں نہ ہلکی ہلکی سی ہنسی پھیل گئی، لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کامران نے گھبرا کر کہا کہ عائشہ یہ تم سب کیا کر رہی ہو؟ ہم یہ باتیں گھر جا کر بھی کر سکتے ہیں، سب کے سامنے تماشا لگانے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ مگر شمائلہ نے یہ کہا کہ نہیں کامران، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنے کا انتخاب کیا ہے، یہ تمہاری ہی ڈیسیژن تھا، تمہاری چوائس تھی کہ سب کے سامنے بات کی جائے، تو اب میں سچ بھی تو سب کے سامنے ہی بولوں گی نا۔ تم نے سب کے سامنے مجھے طلاق دے کر میری جو تذلیل کی ہے، اب اس کا بدلہ بھی تو میں سب کے سامنے ہی لوں گی۔ اس کے بعد جی شمائلہ نے ایک آخری جملہ کہا، اور وہ جملہ جس نے کہ پورے ہال کو خاموش کر دیا وہ یہ تھا کہ کل گھر سے میں نہیں جاؤں گی بلکہ تم جاؤ گے۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے رکی، پھر کامران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کہ کل تم آ کر گھر سے اپنے کپڑے لے جانا، میں تمہاری کوئی بھی چیز وہاں پہ یاد کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتی۔ اب جی کامران کا پلان یہ تھا کہ وہ گھر میں سے شمائلہ کو نکال دے گا اور اس گھر میں لا کر صبا کو رکھے گا، لیکن اس کا یہ پلان تو کامیاب نہیں ہو سکا۔ الٹا جی شمائلہ نے بھی کامران کو چھوڑ دیا، اس نے طلاق کو بڑی ہی خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیا اور کامران کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہا، اور کامران کے بیٹوں نے بھی اپنی ماں ہی کا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کو قبول کیا، اس کے ساتھ انہوں نے رہنے کو پریفر کیا، اور صبا جو کہ کامران کے ساتھ شادی کرنے کی خواہاں تھی اس نے بھی کامران کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ سب لوگ ہال میں کامران کی اس بے بسی کے اوپر ہنس رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا، بالکل یہی حساب اب کامران کا بھی تھا۔ بیوی کو تو وہ اپنی زندگی سے نکالنا ہی چاہتا تھا، لیکن گرل فرینڈ نے بھی اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ شمائلہ نے ہنسی خوشی کامران سے یہ طلاق ایکسیپٹ کر لی، اور اب ان کی طلاق کو ہوئے ہوئے کوئی تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور شمائلہ اب اپنے آپ کو بڑا ہی ایزی اور ریلیکس فیل کرتی ہے۔ طلاق کے بعد اب شمائلہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک آزادی والی اور خوشی سے بھرپور زندگی گزار رہی ہے، کہ ایک ٹاکسک شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی برباد کر دینے سے بہتر تھا کہ زندگی کے صرف 25 سال ہی برباد ہوئے۔ ان 25 سالوں میں اس نے کامران کے لیے بہت ڈھیر ساری قربانیاں دیں، اس کو بہت کچھ نوازا، لیکن کامران ان مردوں میں سے تھا جو کہ اپنی ہی تھالی میں چھید کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں شمائلہ کا یہ ڈیسیژن بالکل درست تھا؟ اس کو طلاق ہی ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی اور اس کو اس طرح کے خود غرض شخص کو اپنی زندگی سے نکال باہر کر دینا چاہیے تھا، یا کہ کامران کو آئینے کا رخ دکھا کر اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔